اچھا، اگلا تیسرا سوال ہے، سائل ہیں محمد محترم سبحان بھائی سخر سے پوچھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اہل حدیث مساجد میں مغرب کی اذان کے فوراً بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ جو ہم مغرب کے اذان کے بعد فی الفور 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر فرض پڑھتے ہیں، سبحان بھائی سکھر سے پوچھتے ہیں، یہ اہل حدیث کی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی مساجد میں یہ چیز نہیں ہے، بتائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یا سنت کہیں کہ 3 قسموں پر مبنی ہے۔ ایک تو فعلی حدیثیں کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام کا فعل ذکر ہے، اور دوسری ہیں قولی حدیثیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کا قول ذکر ہے، آپ نے کہا ہے، آپ کی باتیں۔ تیسری حدیثیں وہ ہیں کہ جو تقریری ہے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا، منع نہ کیا، تو یہ بھی ایک حدیث کا قسم ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو سنت 3 قسموں پر ہے، حدیث 3 قسموں پر ہے، فعلی، قولی، تقریری۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ تینوں سنتوں سے یہ مغرب نماز سے پہلے جو 2 سنتیں اہل حدیث کی مساجد میں پڑھی جاتی ہیں، تینوں سنتوں سے ثابت ہے۔ موارد الزما کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب الصلاۃ قبل المغرب، وہاں پہ بالکل صحیح حدیث موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ نبی کریم علیہ السلام مغرب کے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کا فعل ہے، آپ کے فعل سے بالکل صحیح ثابت ہے کہ یہ کام نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے قول سے بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التہجد کے اندر ایک باب ہے الصلاۃ قبل المغرب، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کے فرض نماز سے پہلے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھ لو، پھر آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کے فرض سے پہلے یہ 2 رکعت پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، پھر آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو لازمی نہ سمجھو، اس کو فرض نہ سمجھو، یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ اجر کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی حکم دیا کہ یہ عمل کیا کرو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریراً بھی یہ ثابت ہے کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب استحباب رکعتین قبل صلاۃ المغرب، وہاں پر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پڑھتے تھے، مغرب کے فرض سے پہلے یہ 2 رکعتیں ہم پڑھتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ہمیں دیکھتے تھے۔ تو یعنی کہ تینوں سنتوں سے، نبی کریم علیہ السلام کے قول سے، فعل سے، تقریر سے، تینوں سے یہ 2 رکعت ثابت ہے۔ اور پھر آگے ہم جب صحابہ کی طرف آتے ہیں تو صحابہ کرام کے اندر اس کا بہت بڑا رواج ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب استحباب رکعتین قبل صلاۃ المغرب، وہاں پر حدیث سے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ان 2 رکعت پڑھنے کا اتنا رواج تھا، فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے یہ 2 رکعت اتنے سارے صحابہ پڑھتے تھے، باہر سے نیا آنے والا بندہ آتا، وہ ان لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا، وہ سمجھتا کہ شاید لوگوں نے نماز ہی پڑھ لی ہے۔ اس طرح ان 2 رکعت کا اہتمام کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے۔ مزید آپ کتب احادیث میں اس مسئلے کی تحقیق کریں، ایک صحابی سے فردن پھر بڑی ثابتیاں ملتی ہیں، مصنف عبدالرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور اسی طرح امام مروزی کی قیام اللیل کے اندر بہت ساری روایتیں۔ اب اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ چھوٹی سی کتاب ہے شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کتاب کے نام رکھا ہے تحفہ نماز مغرب، اور اس چھوٹی سی کتاب کے اندر مرفوع اور موقوف 30 روایات لائے گئے۔ اب 30 روایات صرف وہ ایک کتاب میں لائیں، آپ انداز لگائیں کہ اگر سارے کتابوں سے تلاش کیا جائے تو کتنی روایتیں ہوں گی، آپ ایسے سمجھیں کہ بے شمار روایات ہیں۔ تو یہ جو 2 رکعت ہیں یہ اتنے مضبوط اور کثیر روایات سے ثابت ہیں، اگر بیان کی جائے تو ایک تقریر بن جائے، ایک جلسہ بن جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سکھر سے اس بھائی نے یہ جو سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا ہے، ہم اسے جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ جو 2 رکعت ہیں یہ بڑی
مضبوط مستند اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے، آپ اور آپ کے صحابہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اچھا پھر اس سے اگلی یہ چیز بھی ذکر کروں، بڑی دلچسپی کی بات، کہ اس کے مد مقابل نہ پڑھنے کی روایات، جب آپ اس طرف توجہ کریں گے اکثر روایات آپ کو ضعیف ملیں گی، کمزور ملیں گی، بلکہ اگر آپ ان دلائل کا جائزہ لیں گے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے جس کو ہم دلیل کہہ سکیں۔ تو کبھی موقع ملا یا ضرورت پڑی تو پھر میں انشاءاللہ ان کا بھی زیادہ ذکر کروں گا، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ یہ عظیم سنت ہے۔ اور میں اس چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے اپنے سکھر سے سوال کرنے والے سائل کو یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے اس مسئلے کے لیے تحقیق کی ہے، آپ ہر مسئلے کے لیے اس طرح تحقیق کریں۔ اہل حدیث کی طرف سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ملتا ہے تو آپ اس کی چھان بین کریں، انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل حدیث کی ذاتیات کے اندر، ان میں رہنے والے لوگوں کے اندر خامیاں کوتاہیاں ہزاروں لاکھوں پائیں گے، لیکن ایک چیز ہے کہ انشاءاللہ ان کی دعوت میں کوئی کمی نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ جس طرح آپ نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے اسی طرح آپ دوسرے مسائل کی تحقیق کریں، انشاءاللہ ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ قرآن و حدیث کے بڑے مضبوط دلائل پائیں گے۔